ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ حصول برکت کے لیے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ حضور اکرم سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پرنور بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرت ایک سوال یہ ہے کہ بندے کو کیسے معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے یا نہیں؟ ان کا سوال یہ ہے کہ ہم کو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہے یا ہم سے ناراض ہے؟ اب یہ ایک تفصیل طلب جواب ہے اور اس کی کیا کیا علامتیں ہیں۔ میں ایک چیز آپ کے سامنے رکھ دوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک روایت میں آیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کیا کہ اے پروردگار عالم، تیری رضا اور تیری ناراضگی کا پتہ ہمیں کیسے چلے گا؟ تو ہم سے راضی ہے یا ناراض، وہ ہم کیسے معلوم کریں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں تم پر اچھے لوگوں کو حاکم بناؤں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ میں تم سے راضی ہوں، اور اگر میں تم لوگوں پر برے لوگوں کو حاکم بنا دوں تو یہ اس بات کی پہچان ہے کہ میں تم سے ناراض ہوں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہم سے راضی ہوتا ہے تو اچھے لوگوں کو ہمارا حاکم بناتا ہے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے ناراض ہوتا ہے تو برے لوگوں کو ہمارے اوپر مسلط کر دیتا ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں یہ ہے علامت اعراض اللہ عن العبد اشتغالہ بما لا یعنی، جس کا مطلب یہ ہے کہ بندے کا فضول کاموں کے اندر لگ جانا یہ اس بات کی پہچان ہے کہ اللہ کی رحمتیں اس سے جو ہے وہ پھر چکی ہے۔ تو یہ ایک پہچان ہو گئی۔ یا کہ اگر ہم برائی کے اندر مگن ہو جائیں، گناہ میں لگ جائیں، برے کاموں میں لگ جائیں، یہ اس بات کی پہچان ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے۔ اور اللہ ہم سے راضی ہے، اس کی پہچان کیا ہے؟ اذا اراد اللہ بعبد خیرا استعملہ۔ حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو کام پہ لگا دیتا ہے۔ پھر میرے آقا نے بتایا یعنی اللہ تعالیٰ اسے نیک کاموں کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ تو اللہ کی رضا کا پتہ لگانا ہو تو یہ دیکھ لو آپ کیسے کام کر رہے ہیں۔ اگر آپ اچھے کام کر رہے ہیں، نیک کام کر رہے ہیں، نیکی کے اندر آپ دوڑ بھاگ کر رہے ہیں تو یہ پہچان ہے کہ اللہ آپ سے راضی ہے۔ آپ گناہ کے کام کر رہے ہیں، برائیوں کے کام کر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانیوں میں لگے ہوئے ہیں تو اس بات کی پہچان ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے۔ جب آپ اس بات کو سمجھ گئے تو اب ہمیں یہ چاہیے کہ ہم برائیوں کو چھوڑ کر کے نیک کام میں لگے تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائے۔ اور ویسے آج کے جو حالات ہیں تو ان میں برے لوگوں کی تعداد بڑھ گئی، اس لیے برے لوگوں کو ہمارے پر مسلط کر دیا گیا۔ یہ بھی اس بات کی ایک پہچان ہے کہ زیادہ لوگوں کے گناہوں میں مگن ہونے کی وجہ سے اللہ ناراض ہے۔ تو یہ ایک دو پہچان ہے، ورنہ خود یہ ایک تفصیل طلب گفتگو ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ حضرت اگلا سوال یہ ہے کہ دل کی پاکی کیسے حاصل ہو؟ اچھا، ان کا سوال یہ ہے کہ دل کی پاکی کیسے حاصل ہو؟ تو اس کے لیے پہلے تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ دل جو ہے وہ گندا کیسے ہوتا ہے۔ جب آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ دل گندا کیسے ہوتا ہے تبھی تو آپ دل کی صفائی کے لیے کچھ کر سکیں گے۔ اور دل کے گندا ہونے کی پہچان حدیث پاک کے اندر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتا دی ہے کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، اور بندہ جب توبہ کر لے اور اس گناہ کو ترک کر دے تو پھر وہ نقطہ مٹا دیا جاتا ہے۔ اور پھر مفہوم حدیث یہی ہے کہ بندہ جب گناہ کرنے کے بعد میں توبہ نہ کرے اور گناہ پہ گناہ کرتا رہے تو اس کا پورا دل پھر سیاہ ہو جاتا ہے، میلا ہو جاتا ہے۔ تو اگر کسی کا دل میلا ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کرتا رہا اور اس نے گناہوں کے ذریعے اپنے دل کو میلا کر دیا، تو پاک کرنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو کی جو سیاہی ہے اس کے دل سے دور کر دے تو اس کا دل ستھرا ہو جائے گا۔ لیکن حدیث پاک میں یہ نہیں فرمایا توبہ کرے خالی، توبہ کرنے کے ساتھ میں حدیث پاک میں یہ بھی ہے توبہ کرے اور گناہ کو چھوڑ دے۔ آپ گناہ کرتے رہیں، توبہ کرتے رہیں تو دل صاف نہیں ہوگا۔
جس گناہ کی وجہ سے آپ کا دل میلا ہو رہا ہے اس گناہ کو چھوڑے اور پھر توبہ استغفار کریں، تو اس طرح سے آپ کا دل جو ہے وہ ستھرا ہو جائے گا۔ اور اسی طریقے سے ایک حدیث پاک میں ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دلوں پر بھی زنگ لگ جاتا ہے جس طریقے سے لوہے پر پانی کی وجہ سے زنگ لگ جاتا ہے۔ تو پھر آگے ہے، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ دلوں پہ جو زنگ لگتا ہے اس کو کیسے دھلیں؟ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کرو اور قرآن پاک کی تلاوت کرو۔ یہ دل کو صاف کرنے کا دو طریقہ میرے آقا نے بتایا، موت کو کثرت سے یاد کرو اور قرآن کی تلاوت کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آدمی موت کو یاد کرے گا تو گناہ سے بھی بچے گا، موت کو یاد کرے گا تب پھر وہ نیک کام بھی کرے گا، کیونکہ جب اس کو پتہ رہے گا کہ مجھے مرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جواب کے لیے جانا ہے، تو پھر وہ خود بخود ہی نیک بن جائے گا۔ تو اس طرح اس کا دل ستھرا ہو جائے گا، اور قرآن کی تلاوت سے دل کے اندر نورانیت پیدا ہوتی ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ طیبہ کثرت سے پڑھے۔ اس کلمے میں اتنی تاثیر ہے، دل کا سارا میل یہ نکال کر کے باہر کر دیتا ہے، دل میں جتنا زنگ لگا ہے سب کو یہ اتار دیتا ہے۔ اور اس کے لیے آپ کسی بھی وقت پڑھیں، بہتر یہ ہے کہ رات میں یا پھر صبح کے وقت کے اندر روزانہ اگر 1000 بار کلمہ شریف دل لگا کر کے پڑھا جائے تو امید ہے کہ 40 دن کے اندر دل کے اندر اجالا پیدا ہو جائے گا۔ تو دل کو صاف کرنے کے کئی طریقے ہیں، یہ میں نے کچھ طریقے آپ کے سامنے رکھے، ان پر آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ دل کی صفائی پیدا ہوگی، واللہ تعالی اعلم۔ حضرت اگلا سوال یہ ہے کہ ڈپریشن کے لیے کوئی وظیفہ عنایت فرمائیں۔ ڈپریشن کے لیے وظیفہ، سب سے پہلے تو یہ معلوم کیا جائے کہ ڈپریشن ہے کیوں۔ اب اگر کسی وجہ سے آپ کو ڈپریشن ہے تو اس وجہ کو پہلے آپ دور کریں، یہ اس کے لیے ایک ضروری چیز ہے۔ بہرحال وظیفے کی جہاں تک بات ہے تو اب وظائف تو اس کے لیے بزرگوں نے بہت سارے بتائے، اور میں وظائف کی کتابیں ابھی کچھ کھنگال کر کے تو آپ کو بھی بتا نہیں سکتا، بس ایک آسان طریقہ بتاتا ہوں ڈپریشن سے دور ہونے کا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھا جائے۔ درود پاک جب کوئی آدمی کثرت سے پڑھے گا تو اس کا دماغ جو ہے وہ غموں سے دور ہوگا اور دل کے اندر نورانیت پیدا ہوگی، تو خود بخود وہ ڈپریشن سے باہر آ جائے گا۔ دل لگا کر کے تصور کر کے درود پاک کثرت سے پڑھے، اور بزرگوں نے یہ وظیفہ ہمیں بتایا کہ جو بندہ کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے خوشیوں سے مالا مال کرتا ہے۔ تو یہ وظیفہ پڑھیں۔ اس کے علاوہ ایک وظیفہ میں نے اس سے پہلے بتایا تھا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس وظیفے کے بارے میں حدیث پاک میں موجود ہے، اس کا مفہوم یہ ہے، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے لا حول، اور جو بندہ اس کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 70 بیماریوں سے شفا عطا فرماتا ہے۔ ان 70 میں سے سب سے چھوٹی بیماری ہے غم کی بیماری۔ تو اللہ کے رسول نے تو خود ڈپریشن کا وظیفہ بتا دیا کہ 70 بڑی بڑی بیماریاں لا حول پڑھنے سے چلی جاتی ہیں، اور ان میں سے ڈپریشن بھی ایک بیماری ہے، وہ بھی اس سے دور ہو جاتی ہے۔ تو کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا جائے، انشاءاللہ ڈپریشن دور ہو جائے گا۔ حضرت محمد ارشد رضا بہرائچ شریف سے پوچھتے ہیں کہ تصویر کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس تصویر کے بارے میں فرمایا؟ موبائل میں جو رہتی ہے وہ تصویر، یا پھر جو کاغذ یا دیوار میں چھپائی جاتی ہے وہ تصویر؟ اب تصویر کے بارے میں احادیث طیبہ تو بہت ساری ہے، جیسا کہ ایک حدیث پاک کے اندر ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب ان لوگوں پر ہوگا جو جاندار کی تصویر بناتے ہیں۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں کتا یا تصویر ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں، اور اس کے لیے بہت ساری تصویر بنانے والوں کے لیے وعیدیں بھی آئی ہے۔ اب وہ تصویر چاہے کپڑے پہ بنی ہو یا دیوار پہ بنی ہو یا کاغذ پہ بنی ہو، چاہے ٹی وی اور ویڈیو کے اندر مووی کی شکل کے اندر ہو، ہر تصویر کا یہی حکم ہے، اور تصویر بنانا اور بنوانا یہ ناجائز و حرام ہے۔ ہر طرح کی تصویر، ویڈیوگرافی یا کسی بھی طرح کی تصویر ہو اس سے سخت پرہیز کرنا چاہیے۔ حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس پر ایک تفصیلی کتاب لکھی ہے، اور خود حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ اس میں فرماتے ہیں کہ جو ٹی وی کی تصویروں کو
نصوص حرمت سے خارج کہتے ہیں، یعنی یہ کہتے ہیں کہ ٹی وی کی تصویریں جو ہے وہ حرام والی نص کے اندر نہیں ہے، تو حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں وہ ضرور تخصیص کا مدعی ہے اور مخصص بتانا اس کے ذمے ہے، ورنہ اس کی تخصیص بے دلیل ہوگی۔ تصویر کا معنی بدرجہ اتم ویڈیو میں اور ٹی وی کے اندر موجود ہے اور اس پر صادق آتا ہے، لہذا ہر طرح کی تصویر سے بچنا چاہیے، یہ سب سخت ناجائز و حرام ہے۔ حضرت اگلا سوال یہ ہے کہ کفارے کے روزے کسے کہتے ہیں اور 11، 12، 13 ذی الحجہ کو روزہ کیوں نہیں رکھنا چاہیے؟ سائل کی مراد غالباً یہی پوچھنا ہے کہ روزہ توڑنے کے بعد میں اس کے کفارے میں جو روزے رکھے جاتے ہیں اس کے بارے میں سائل کا سوال ہے، تو مختصراً اس کے لیے یہ عرض ہے کہ رمضان المبارک میں روزہ دار مکلف یعنی جس پر روزہ رکھنا فرض ہے، مقیم نے ادائے رمضان کی نیت سے روزہ رکھا اور رات ہی میں روزہ رمضان کی نیت کر لی تھی، پھر بغیر کسی عذر کے جان بوجھ کر کے اس نے روزہ توڑ دیا، تو اس کے کفارے میں مسلسل 60 روزے رکھنے پڑتے ہیں، اور اگر ان میں سے کوئی ایک دن بھی بیچ میں چھوڑ دیا تو پھر سے 60 روزہ رکھنا پڑے گا، یہ روزہ توڑنے کا کفارہ ہے۔ اور اگر کوئی اتنا بوڑھا ہو گیا کہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے تو 60 مسکینوں کو صدقہ فطر کی مقدار دے یا صدقہ فطر کی مقدار جو ہوتی ہے اس کی قیمت ادا کرے، یہ روزے کا کفارہ ہے۔ اور یہ جو سائل نے پوچھا کون سی 11، 12، 13 کو روزہ کیوں رکھنا نہیں چاہیے، تو اس کا ایک سیدھا سا جواب تو یہی ہے کہ جب ہمیں شریعت مطہرہ نے منع فرما دیا کہ ان دنوں میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، تو لہذا شریعت کا حکم ہے ان دنوں میں روزہ نہیں رکھا جائے گا۔ ویسے اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ یہ دن اللہ کے یہاں مہمان ہونے کے دن ہے، بندہ ان دنوں میں اللہ کے یہاں مہمان ہوتا ہے، لہذا اس لیے ان دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ حضرت سائل پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی دیوبندی وہابی کا عقیدہ ہمیں معلوم نہ ہو تو اسے کافر کہنے سے کیا زید کافر ہو جائے گا؟ جب آپ دیوبندی اور وہابی بھی کہہ رہے ہیں اور ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عقیدہ معلوم نہیں ہے، یہ دونوں باتیں تو ٹکرا رہی ہیں۔ جب دیوبندی اور وہابی کہہ دیا تو پتہ چل گیا کہ دیوبندی اور وہابیوں کا عقیدہ کیا ہے، کہ حسام الحرمین میں مکہ، مدینہ، شام اور ہند و پاک سارے علماء نے، کثیر تعداد میں علماء نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ دیوبندی اور وہابی یہ اپنے عقائد کفریہ کی وجہ سے اسلام سے خارج، اور فرمایا من شک فی کفری و عذابی فقد کفر، جو ان کے کفر اور عذاب میں شک کرے وہ بھی جو ہے وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ انہوں نے اللہ اس کے رسول کی شان میں جو گستاخیاں اپنی کتابوں میں لکھی ہیں، اب ان کو تو میں اپنی زبان سے ادا بھی نہیں کر سکتا، میں اپنی زبان سے ادا کروں تو میری زبان جلتی ہے، اتنی جو ہے وہ غلط قسم کی باتیں جو ہے وہ اللہ اس کے رسول کی شان میں لکھی ہے، تو اس کی وجہ سے سارے علماء نے متفقہ طور پر جب فتویٰ دے دیا، تو اب یہاں پر آپ کے سوال کا جواب یہی ہے کہ اگر کسی کے بارے میں ہمیں یہ پتہ ہو کہ وہ حسام الحرمین کو حق جانتا ہے اور اشرف علی تھانوی، قاسم نانوتوی، خلیل امبیٹوی وغیرہ جنہوں نے کفریہ باتیں لکھی ہیں ان کی کفریات پر ان کو کافر ہی مانتا ہے اور کسی ضروری دینی کا انکار نہیں کرتا ہے، تب تو اس کو سنی مسلمان ہی کہا جائے گا۔ لیکن اگر ان میں سے کسی کو کافر نہ مانے یا ضروریات دین میں سے کسی کا انکار کرے تب پھر جو ہے وہ خود کافر ہو جائے گا، واللہ تعالی اعلم۔ حضرت سائل پوچھتے ہیں کہ براہ کرم کرسی پر نماز پڑھنے کا طریقہ بتائیں۔ کرسی پر نماز پڑھنے کا طریقہ، کرسی پر نماز پڑھنے کا طریقہ جاننے سے پہلے یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ کرسی پر نماز پڑھنا کس کے لیے جائز ہے اور کس کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو کرسی پر نماز پڑھنے کا طریقہ تو یہی ہے کہ جیسے معذور آدمی جو کرسی ہی پر نماز پڑھ سکتا ہے وہ نیت کر کے ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لے اور پھر جو بھی قیام کی حالت میں پڑھا جاتا ہے وہ پڑھے۔ بس فرق صرف اتنا ہے کہ جب رکوع میں جائے تو اپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں کے اوپر رکھ لے جہاں پر رکھنے کا حکم ہے، اور سر سے ہلکا سا اشارہ کرے اور سبحان ربی العظیم تسبیح پڑھے، پھر واپس سر کو سیدھا کر لے اور پھر سجدے میں جانے کے لیے سر کو تھوڑا اور زیادہ جھکائے، یعنی رکوع میں سر کو جتنا جھکایا تھا
اس سے تھوڑا زیادہ سجدے کے اندر جھکائے. جیسے مثال کے طور پر رکوع اس طرح کرے اور پھر جب سجدے میں جائے تو سر کو تھوڑا اور زیادہ جھکا دے. بس یہی فرق ہے رکوع اور سجدہ میں. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ پوری پیٹھ جھکا دیتے ہیں. یہ کرسی پر بیٹھ کر کے نماز پڑھنے میں رکوع اور سجدہ کرنے کا طریقہ غلط ہے. پیٹھ جھکایا جائے گا, بس سر سے رکوع کے اندر تھوڑا اشارہ کیا جائے گا اور سجدے زیادہ اشارہ کیا جائے گا. اور کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, اپنے ہاتھوں کو جب سجدے میں جاتے ہیں تو آگے کر دیتے ہیں, یعنی ہوا میں کر دیتے ہیں. ایسا لگ رہا ہے جیسے زمین پہ جیسے ہاتھ رکھ کے جاتے ہیں ایسے ہوا میں ہاتھ رکھ رہے ہیں, حالانکہ یہ طریقہ غلط ہے. کرسی پر بیٹھ کر جس کے لیے نماز پڑھنا جائز ہے, رکوع میں جائے گا تب بھی گھٹنے پہ ہاتھ رکھے گا, سجدے میں جائے گا تب بھی گھٹنے ہی پر ہاتھ رکھے گا, لیکن رکوع میں تھوڑا کم جھکے گا اور سجدے میں سر کو تھوڑا زیادہ جھکائے گا. واللہ تعالی اعلم. حضرت اگلا سوال اس کے متعلق یہ ہے کہ کیا کرسی پر نماز پڑھنے والا شخص سب کے بیچ میں کرسی رکھ کر نماز ادا کر سکتا ہے؟ اگر سب مکمل ہوتی ہے تو پھر کرسی پر بیٹھ کر کے نماز پڑھنے والے کو صف کے درمیان میں کرسی نہیں لگانا چاہیے. اس میں کئی طرح کی خرابیاں ہیں, بلکہ وہ سب جب مکمل ہو رہی ہے تو صف کے کنارے ہی پر کرسی لگائے, اور کرسی میں بھی اس بات کا خیال رکھے کہ یہ جو ٹیک لگانے والی کرسی رہتی ہے وہ نہ لگائے, اس لیے کہ یہ بھی ادب کے خلاف ہے. اسٹول وغیرہ اس طرح کی جو عام کرسیاں رہتی ہیں ان پر بیٹھے, تاکہ ٹیک لگا کر کے نہ بیٹھے, ادب کے ساتھ نماز ادا کرے. آج کل پتہ نہیں یہ کیسا فیشن بن گیا ہے کہ آرام سے جیسے بادشاہوں کی طرح جیسے گھر پہ کرسی پر ٹیک لگا کر کے بیٹھتے ہیں ایسے ٹیک لگا کر کے کرسی پر نماز ادا کرتے ہیں. یہ طریقہ اچھا نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم. حضرت سوال یہ ہے کہ کیا نشانی کے طور پر قرآن مجید کے اوراق کو موڑنا کیسا ہے جبکہ کچھ آیات کا حصہ بھی مڑ جاتا ہو؟ ادب کا طریقہ یہی ہے کہ نشانی کے طور پر بھی قرآن پاک کے اوراق وغیرہ کو نہ موڑا جائے, بلکہ نشانی لگانی ہو تو کوئی دوسرا پاک کاغذ کا ٹکڑا اس جگہ پر رکھ دیں یا کچھ اور نشانی کے طور پر پاک چیز کو رکھ دیں. قرآن پاک کے اوراق کو ادب کے طور پر ادب کا تقاضا کرتے ہوئے وہ ان کو موڑے نہیں, بلکہ اس کے ساتھ میں کوئی دوسری چیز کو نشانی کے طور پر رکھ دے. واللہ تعالی اعلم. حضرت یہ ایک آن لائن سوال آیا ہے کہ حمد پڑھنے سے پہلے درود پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ اللہ کی حمد کریں اور اس کے بعد میں درود پاک پڑھیں. واللہ تعالی اعلم. اور اگلا سوال یہ حضرت کہ منگل کو کپڑا کاٹ سکتے ہیں یا نہیں؟ منگل کے دن کپڑے کی کٹنگ کرنا جائز ہے, لیکن اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جگہ یہ تحریر فرمایا ہے کہ منگل کے دن جو کپڑا کاٹا جاتا ہے وہ یا تو جلے گا یا ڈوبے گا یا چوری ہو جائے گا, لہذا بہتر یہ ہے کہ منگل کے دن کپڑے کی کٹنگ نہ کی جائے. واللہ تعالی اعلم. حضرت نہیم صاحب جلگاؤں سے پوچھتے ہیں کہ بیٹھ کر نماز پڑھتے وقت رکوع میں کتنا جھکنا چاہیے؟ اگر کوئی بیٹھ کر کے نماز ادا کر رہا ہے تو اتنا جھکے کہ اس کی پیشانی گھٹنوں کے مقابل آ جائے اور سرین کو نہ اٹھائے. کچھ لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ جب وہ بیٹھ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو اتنا جھکتے ہیں کہ سرین کو اٹھا لیتے ہیں رکوع کے اندر, حالانکہ سرین کو نہیں اٹھانا چاہیے, بس خالی اتنا جھک جائے کہ پیشانی گھٹنوں کے مقابل میں آ جائے. واللہ تعالی اعلم. محمد خضر احمد گلبرگہ سے پوچھتے ہیں کہ کیا جنت البقیع کے مرحوموں کا حساب ہوگا؟ اب اس سلسلے میں کوئی تفصیلی روایت تو میری نظر میں نہیں ہے, البتہ ایک حدیث پاک میں یہ ہے کہ جنت البقیع سے 70,000 لوگ بلا حساب کے جنت میں جائیں گے, اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ ان 70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ میں 70,000 کی جو ہے وہ شفاعت کا اختیار رکھیں گے, یعنی ان 70,000 میں سے ہر ایک کو ایسے 70,000 لوگوں کی شفاعت کا اختیار ملے گا جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکا ہوگا. تو اور اس کے علاوہ جنت البقیع میں دفن ہونے کی بڑی فضیلت ہے, ان کے لیے مغفرت کی بڑی بشارتیں آئی ہیں, لہذا رحمت الہی سے امید یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں
اپنے فضل و کرم سے جنت میں داخل فرمائے گا، لیکن ہر ایک کیا بغیر حساب کے جنت میں جائے گا، اس سلسلے میں کوئی تفصیلی روایت میری نظر میں نہیں ہے۔ ہاں البتہ اتنا ضرور ہے کہ جتنی بشارتیں ہیں وہ سنی صحیح العقیدہ مسلمان کے لیے ہے۔ اگر کوئی گمراہ بدمذہب وہابی اگر وہاں پہ دفن ہے تو وہ ان بشارتوں کے اندر شامل نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ حضرت اگلا سوال یہ ہے کہ پیر و مرشد کا دیدار خواب میں کرنا ہو تو کیا کریں؟ اب پیر و مرشد کو خواب میں دیکھنا ہو تو کیا کرے؟ فی الحال میری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ اس کے لیے سب سے اچھا طریقہ یہی ہے کہ مرید ہوتے وقت میں پیر نے جو شجرہ دیا تھا اس شجرے کے اندر آپ پڑھے، ایک جگہ لکھا ہوگا تصور شیخ، آپ اس صفحہ کو پڑھ لیں، اس میں بتایا گیا ہے کہ آپ اپنے پیر کو روزانہ تنہائی میں بیٹھ کر کے اپنے پیر کا تصور کریں، وہ پورا طریقہ آپ پڑھ لیں تصور شیخ والا، اور روزانہ اس کے اوپر عمل کریں، تنہائی میں بیٹھ کر کے اس طریقے کے مطابق اپنے پیر کا روزانہ تصور کرتے رہیں۔ انشاءاللہ جب پیر کی روحانیت سے آپ کی روح کا تعلق جڑ جائے گا تو خواب ہے، انشاءاللہ بیداری میں بھی پیر کی زیارت نصیب ہوگی۔ واللہ تعالی اعلم۔ حضرت سائل کا سوال ہے کہ پینٹ یا پتلون میں بیلٹ پہن کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ پینٹ یا پتلون میں بیلٹ پہن کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ پینٹ پہن کر، بیلٹ پہن کر، اچھا پینٹ یا پتلون میں بیلٹ پہن کر کے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ بیلٹ وغیرہ نماز کے وقت میں نکال دینا چاہیے۔ واللہ تعالی عالم۔ کوئی مسلمان اگر کسی کافر کو پیسے ادھار دیتا ہے تو کیا اس رقم سے منافع لے سکتا ہے؟ اگر کسی کافر کو پیسہ دیا اور اس کے بعد میں ان پیسوں پر وہ منافع لیتا ہے تو اس کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ منافع لے سکتا ہے لیکن سود سمجھ کر کے نہ لے، اس لیے کہ اگر سود سمجھ کر کے لے گا تو وہ ناجائز ہو جائے گا۔ اس کو سود سمجھ کر کے نہ لے بلکہ یہ سمجھ کر کے لے کہ ایک کافر کا مال ہے، بغیر کسی دھوکے کے اس کی رضامندی سے ہم کو مل رہا ہے تو یہ لینا جائز ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ حضرت سوال یہ ہے کہ جماعت میں نماز کی صفوں کے بیچ بیٹھ کر نماز ادا کرنا کیسا ہے؟ نماز میں جماعت میں صفوں کے بیچ میں بیٹھ کر نماز ادا کرنا کیسا ہے؟ ادا کر سکتے ہیں اگر معذور ہیں تو۔ واللہ تعالی اعلم۔ یہ سوالات تھے جو اختتام پذیر ہوئے، اور باقی بھی اور بھی سوالات بچ گئے ہوں گے لیکن چونکہ ٹائم سمٹ گیا، صلاۃ والسلام کے لیے آپ کھڑے ہو جائیں۔